آپ بیلاگ دیکھ رہے ہیں. آج خوش آمدید تو نہیں کہوں گا کیونکہ ایک سانحہ ہوا کراچی میں جس میں ایس پی سی آئی ڈی چودھری محمد اسلم جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، جو کہ تحریک طالبان نے کالا دم تحریک طالبان ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو ہم یہ نام استعمال کرتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، اس میں سے پاکستان کو نکال دینا چاہیے اور اس کو صرف کالعدم تحریک طالبان جو ہے اس کا نام دینا چاہیے، بلکہ تحریک ظالمان کا نام دینا زیادہ مناسب ہوگا. جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں نقصانات ہوتے ہیں. چودھری محمد اسلم جو ہے جن کے بارے میں آپ بہت دیر سے مختلف چینلز کے اوپر سن رہے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا اور وہ کس قسم کا خطرہ تھے اس تحریک کے لیے، تو میں اس کی بات تو نہیں کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہے. اس جنگ میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 6 جنوری کو ابراہیم زئی میں ہنگو ڈسٹرکٹ میں ایک بچہ 15 سال کا اعتزاز حسن، جس نے اسکول کے باہر ایک خودکش حملہ آور کو روکا اور خود شہید ہو گیا. اگر وہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ اسکول کے اندر داخل ہو جاتا تو بہت زیادہ تباہی ہو سکتی تھی. اعتزاز حسن، چودھری محمد اسلم کے ساتھ فرحان جو ان کا گن مین تھا، ان کا جو ڈرائیور تھا کامران، وہ اس کے علاوہ جو پولیس کے اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے. اب تک بہت سارے پولیس کے اہلکار جو ہیں اور افسران جو ہیں وہ چکے ہیں. یہ جنگ جو ہے ابھی تک ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے؟ تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنی دیر تک تاڑے گٹے تے سٹ نہیں لگے گی انی دیر تک تانوں این پتہ نہیں چلے گا کہ جنگ تاڑی ہے کہ کدی جنگ ہے. کس قسم کے شواہد اور ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ آپ اس بات پہ قائل ہو سکے کہ یہ جنگ آپ کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جنگ شروع ہوئی جب امریکہ افغانستان میں آیا. یہ بات نہ صرف تاریخی طور پہ غلط ہے بلکہ یہ ایک سراسر جھوٹ ہے. امریکہ کے افغانستان میں آنے کے بعد اس جنگ کو مہمیز تو ضرور لگی، لیکن اس کی جو انیبلنگ انوائرمنٹ تھی، وہ تمام چیزیں جس کی وجہ جنگ شروع ہوئی وہ ہماری ریاست میں اور ہماری معاشرت میں پہلے سے موجود تھی. کیا 90 کی دہائی ہمیں بھول گئی ہے جب کراچی میں جو ہے وہ ڈاکٹروں کا قتل ہو رہا تھا؟ کیا ہمیں وہ بم دھماکے بھول گئے ہیں جو کہ امریکہ کے یہاں آنے سے پہلے یہاں پہ ہوتے تھے؟ کیا وہ تمام تنظیمیں جو کہ ہم نے ایک پالیسی کے تحت بنائی تھی اور جن کو ہم نے جو ہے وہ نرش کیا تھا، کیا وہ تنظیمیں جو اپنا کام کر رہی تھی جس میں ڈکیتیاں بھی تھی، جس میں مجرمانہ حملے بھی تھے، جس میں اغوا برائے تاوان کے معاملات بھی تھے، کیا یہ سب باتیں ہم بھول گئے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ابھی تک دوست و دشمن کی تمیز ہی نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے. لیکن شاید نہیں، ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو جو چودھری محمد اسلم کی طرح کے پولیس افسران جو ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے پولیس افسران اور فوجی افسران اور جوان جو شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، ان کے خون کا تاوان جو ہے ہم کیسے ادا کریں گے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ہم نے بلکہ یہ کوشش بھی کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کسی بندے کو ہم لے آئیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے فون کے اوپر آ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہم ایک ریڈیو اسٹیشن چلا رہے ہیں جس کے اوپر ہم فون کے اوپر لوگوں سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. بہرحال فون پہ ان سے بات بھی کریں گے، جماعت اسلامی سے بھی ہم بات کریں گے تاکہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ چودھری محمد اسلم جو ہے اور اعتزاز حسن جو ہے کیا وہ شہید ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر یہ شہید ہیں تو پھر حکیم اللہ محسود اور طالبان شہید نہیں ہو سکتے. اور شہادت کا لفظ میں یہاں پہ دوبارہ میں کہہ دوں، میں نے پہلے بھی اس پہ 2 پروگرامز کیے، چونکہ لوگوں کو یہ بہت عادت ہے الفاظ کو لے کے بھاگنے کی اور غلط قسم کی اس کی تشریح کرنے کی. میں دوبارہ یہ کہہ دوں، یہ میں کسی مذہبی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ریاست ہے تو ریاست میں آپ لفظ شہادت کا استعمال، کم از کم میں لفظ شہادت کا استعمال کرتا ہوں کسی کو عزت اور مرتبہ دینے کے لیے. وہ لوگ جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں میں ان کو یہ مرتبہ دینے کا قائل نہیں ہوں. مذہبی اعتبار سے کیا ہے، یہ لوگوں کا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ میری پہنچ سے باہر ہے، کسی کی بھی پہنچ سے باہر ہے. لیکن جہاں تک اس آئینی قانونی
اور ریاستی فریم ورک کا تعلق ہے کہ جس میں ہمارا ایک ویلیو سسٹم ہے جس کے خلاف ایک جنگ کی جا رہی ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ چودھری محمد اسلم کی شہادت کے بعد تحریک طالبان کے ایک نمائندے نے، احسان اللہ احسان نے، اپنی ٹویٹس میں کیا کہا. ذرا دیکھیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ ٹویٹس میں احسان اللہ احسان نے کیا کہا، اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹی ٹی پی مومند ایجنسی کلیمز رسپانسبلٹی آف فدائی اٹیک آن سی آئی ڈی ایس پی چودھری اسلم. یہ پہلی ٹویٹ تھی. اور پھر آگے کہا who was involved on، انگریزی تو خیر تحریک طالبان کی شاید اتنی بہتر نہیں ہے، torturing مجاہدین in prison and killed many of them while torture. We warn all those who torture our friends in jails, if they don't stop their unlawful activities, we inform them that their future will be worse. یعنی تحریک طالبان کو جو اپنے جیلوں میں وہ تو نظر آتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کارروائیاں شروع کی اس ریاست کے خلاف، ظاہر ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی. احسان اللہ احسان کی اگر آپ ٹویٹر ٹائم لائن پہ جائیں تو وہ آپ کو بہت ساری شمالی وزیرستان کی تصویریں بھی دکھائیں گے. اس کی ٹویٹر ٹائم لائن پہ موجود ہیں وہ تصویریں، لیکن ان تصویروں کے پیچھے کہانی جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو نہیں بتائے گا. اسی حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسما ارباب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. طلال چودھری صاحب ہیں، پہلے بھی اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. جان اچکزئی صاحب JUIF کے ترجمان ہیں، اس پروگرام میں بہت دفعہ تشریف لا چکے. اس کے علاوہ ریحان ہاشمی صاحب ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی سے ہم سے جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں. اور فرید پراجا صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے، وہ فون پہ ہم سے بات کریں گے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ چونکہ ہم ایک ریڈیو اسٹیشن چلا رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ فون کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے سے بھی بات کریں. بٹ آل آف دس آفٹر دس بریک. بیلاگ میں بات ہو رہی ہے آج جو کراچی میں سانحہ ہوا، لیکن کراچی کا سانحہ جو ہے وہ ایک علامت ہے ایک اور بہت بڑی بیماری کی جس نے اس ریاست کو اور معاشرت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. ایک کینسر ہے جو کہ اس معاشرت کی رگوں میں سرایت کر گیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ چودھری اسلم کی شہادت جو ہے تو اس کا تو معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو 6 جنوری کو جو واقعہ ہوا جس میں ایک بچہ جو ہے جس نے ایک خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس نے اپنی جان جو ہے وہ گنوا دی، شہید ہوا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور میں آج ایک مضمون لکھا تھا جس میں میں نے یہی کہا تھا کہ جس معاشرے کو ہیروز کی ضرورت ہوتی ہے اس معاشرے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو معاشرے جو ہیں جو ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں ان کو ہیروز کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال میں نے مہمانوں کا آپ سے تعارف جو ہے وہ کروایا. میں سب سے پہلے فرید پراجا صاحب کی طرف جاتا ہوں جو لاہور سے ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. پراجا صاحب، یہ آپ نے جو میں نے بات کی ابتدائیہ بھی آپ نے سنا، مجھے یہ بتائیے کہ جو کراچی کا سانحہ ہوا اور میں نے سید منور حسن صاحب کا بیان جو ہے وہ مختلف چینلز پہ جو آیا ہے جس میں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان کا ایک پہلا بیان تھا اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جس میں انہوں نے حکیم اللہ محسود کو شہادت کے رتبے میں فائز کیا تھا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کنفیوژن کیا ہے کہ اگر چودھری اسلم شہید ہے تو پھر طالبان جو ہے وہ شہید نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ شہید ہیں تو پھر چودھری اسلم شہید نہیں ہو سکتا. یہ جسے انگریزی محاورے کے مطابق یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا المناک اور شفاقانہ معاملہ ہے کہ ایک تو اس کی بڑی کھل کے مذمت ہونی چاہیے، اور ہم انتہائی کھل کے مذمت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ان کی بھی مذمت کر رہے ہیں کہ جو اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اور اس بارے میں کہیں کوئی ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے موجود. پھر اس کے بعد یہ کہ جب ایسے واقعات اور سانحات ہوتے ہیں تو اصل موضوعات تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس ساری چیزوں سے کیسے نکل سکتے ہیں، یہ المناک سانحات جو ہیں وہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں. اور ان کے بجائے ہم بحثیں وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جن بحثوں کو معاملات کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. کوئی شہید ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے ان مظلوموں کو؟ نہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. نہیں، اس سے فرق پڑتا ہے پراجا صاحب. نو آئی ایم سوری. نہیں پراجا صاحب، میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا.
میں آپ کو بات کو گھمانے کی اجازت نہیں دوں گا. میں آپ لیکن میری بات تو سنیں. نہیں میں آپ کی بات میں مخل اس لیے ہوا ہوں کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے. آپ مجھے بالکل واضح طور پہ بتائیں, وہ میں نے کرنی ہے, مجھے واضح طور پہ بتائیں کہ چودھری اسلم صاحب شہید ہیں یا نہیں. چودھری اسلم شہید ہے. تو پھر حکیم اللہ محسود شہید تھا یا نہیں تھا؟ شہید نہیں ہے. اب سن لیں نا, اب دیکھیں نا, اب آپ معاملے کو الجھا رہے ہیں. نہیں, میں نے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ لوگ معاملے کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گفتگو کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ میری بات تو سن نہیں رہے. نہیں, میں نے آپ کو, اچھا چلیے آگے چلیے. جی چلیے. چودھری اسلم شہید ہے, اعتزاز جو بچہ ہے وہ شہید ہے. ان کو مارنے والے شہید نہیں ہے, وہ مجرم ہے, وہ معاشرے کے مجرم ہے, وہ قانون کے مجرم ہے, وہ انصاف اسلام کے مجرم ہے, اور کسی طرح سے کسی ہمدردی کے وہ لائق نہیں ہے. اب ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ, اب سن لینا پھر پوری بات مکمل. 200 افراد کراچی کے اندر پولیس افسران ہیں جنہوں نے ڈیوٹیاں دی اپنی, جنہوں نے ایک آپریشن میں حصہ لیا, چن کے ان کو مارا گیا. اور ایک آدمی جو ہے, کوئی آدمی ان میں سے سوائے 1-2 کے, یہ شاید چودھری اسلم بھی ان میں سے ہی تھے, کہ جنہوں نے جان بخشی کروائی, اور ان کے علاوہ ہر آدمی جو ہے وہ مارا گیا. اتنا بڑا کرائم ہے کہ کیا اسٹیٹ کی حفاظت کرنے والے اور اس کے لیے ڈیوٹی دینے والے, آپ کا اشارہ متحدہ کی طرف ہے. آپ کا اشارہ متحدہ کی طرف. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ مارے گئے, کراچی کے اندر مارے گئے نا, اور یہ مارے جانا جو ہے وہ حقیقت ہے. اچھا نہیں, میں ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نہیں, اس پہ بالکل بات ہوئی ہے. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے جو اشارہ کیا وہ میں لے کے جاتا ہوں ریحان ہاشمی صاحب کی طرف. ریحان ہاشمی صاحب, متحدہ نے چن کے جو ہے پولیس افسران کو مارا. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی کے جو اس وقت ریپرزینٹیٹو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری اسلم تو شہید ہیں, لیکن وہ جو باقی جو پولیس افسران ہیں جن کو آپ لوگوں نے چن کے مارا, اس کا کون جواب دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ المناک سانحہ ہے, اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز فرمائے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ جو کہ کرمنلز کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور دوسرے کلمہ گو مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو شہید کرنے والے لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں یا ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو چن کے شہید کیا جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ کریکٹڈ چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہمنوائی میں کچھ سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز, کچھ ریلیجس پارٹیز ان کی ہمنوائی میں ان کے گن بھی گاتے ہیں. انہی کے گھروں سے انٹرنیشنل دہشت گرد پائے جاتے ہیں, ملتے ہیں, ریکور ہوتے ہیں, جس کو میڈیا نے بھی دکھایا. دیکھیں میں آپ کا سوال, دیکھیں یہ تحمل مزاجی, اسی غیر تحمل مزاجی کی وجہ سے یہ ملک کو جماعت اسلامی نے جنگ میں جھونک دیا. پاکستان میں کلاشن کوف کلچر متعارف کرانے والے لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے لوگوں کو کنڈیم کریں جو کہ کلمہ گو مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو شہید کرتے ہیں. 50,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں, مگر کچھ ماڈرن جو جماعت اسلامی والے لوگ ہیں اور جو کنزرویٹو جماعت اسلامی ہے, آپ سمجھ گئے ماڈرن کس کی بات کر رہا ہوں, جو کہ جنہوں نے نام تبدیل کر لیا ہے, پی ٹی آئی کے نام سے آج کل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں, جن کو اپنی انویسٹمنٹ کا لاس ہونے کا اتنا بڑا قلق ہے کہ وہ پرائم منسٹر تو کیا, وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بن سکے اور ایک لفظ کنڈیم کے نہیں بولتے. ڈاکٹروں کو شہید کیا جا رہا ہے, سب خاموش ہیں. یہاں پر عورتوں کو ریپ کر کے پولیٹیکل افیلیشن کے باوجود بھی قتل کیا جا رہا ہے, سب خاموش ہیں. یہاں پر لوگوں کے سروں کو کاٹ کر چوراہوں پہ لٹکایا جا رہا ہے, سب خاموش ہیں. یہ کون سا انصاف ہے, یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہاں پر جینوسائیڈ ہوا, کوئی بولنے والا نہیں ہے. اور اب دیکھیں جینوسائیڈ کا لفظ تو جینوسائیڈ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جینوسائیڈ تو ٹیکنیکلی لیگلی ایک بالکل فرق قسم کا It is of course it was a genocide. اور جینوسائیڈ اس لیے کہ جب آپ شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو روک کر قتل کرنا شروع کرتے ہیں, ذبح کرنا شروع کرتے ہیں, اور ماس مائگریشن بھی آپ کے سامنے مثال ہے. ایک ماس مائگریشن ہوئی ہے جس میں کئی ہزار گھرانے یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے کراچی سے.
کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ڈیولپڈ معاشرے میں، کسی بھی اتنے بڑے شہر میں، کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مائگریٹ کر کے چلے جائیں صرف دہشت گردوں کے ڈر سے؟ دوسری چیز یہ کہ آپ نے جس طرح اس پروگرام کے شروع میں سمرائز کیا، بہت خوبصورتی کے ساتھ سمرائز کیا، تو ہم تو یہاں پر صرف اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، مگر سمرائز آپ کر چکے ہیں جناب اعجاز صاحب۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے آج سے 6 سال پہلے یہ واضح طور پہ انڈیکیٹ کیا کہ جناب کراچی میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ آ رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور جو دوسری جماعتیں تھیں انہوں نے لسانی رنگ دینے کی کوشش کی، اور آج کراچی جو خمیازہ بھگت رہا ہے اسی نااہلی کی وجہ سے کہ اس وقت اگر اس کو کاؤنٹر کر لیا جاتا، اس وقت ہماری بات سن لی جاتی، اس وقت ایکشن لے لیا جاتا، تو آج یہ حالات دیکھنے نہیں پڑتے پورے پاکستان کو، اور یہ اسپریڈ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ریحان ہاشمی صاحب، میں واپس آتا ہوں، باقی مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں۔ ایک وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس گفتگو کو اس طریقے سے کنڈکٹ کیا جائے کہ ہم جو ہے ان جن الجھاؤں کا شکار ہیں اس سے ہم نکل جائیں۔ یہ ہم نے جو تانے بانے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر ہم انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے، اس کا ہدف جو ہے، اس کے اہداف بالکل واضح ہیں۔ اس نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے اور اس کو اپنے دشمن کی جو ہے وہ تمیز ہے، ہمیں ابھی تک دوست و دشمن کی تمیز نہیں ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے جو میرے پاس اس وقت رہنما موجود ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کو اس بات پہ قائل کیا جا سکے کہ دوست و دشمن کی خدارہ تمیز کر کے ایک جو ہے جو بقول انگریزی محاورے کے ایک صفحے پہ جو ہے اکٹھے ہو سکے۔ اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، بٹ آفٹر دس بریک۔ بیلاگ میں بات ہو رہی ہے، جو سانحہ آج کراچی میں ہوا، جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک علامت ہے ایک زیادہ بڑی بیماری کی۔ طلال چودھری صاحب، ایک نیشنل جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بہت عرصے سے بن رہی ہے، اب تک ہمارے سامنے آ نہیں سکی، اس کا آیا ڈرافٹس وغیرہ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن جو مکمل اس کا خاکہ ہے وہ ہمارے سامنے ابھی تک آیا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آگے میرے خیال میں درست سمت میں جانا ذرا مشکل ہوگا۔ تو وہ کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو آج پردل بھی اداس ہے کہ میری کوئی ان سے کوئی واقفیت، کوئی عزیز داری کا یا ایسا تعلق نہیں تھا، سوائے اس تعلق سے کہ میں بھی پاکستانی ہوں اور وہ بھی، اور اس کے ساتھ میرا بھی وہی، جیسے کامن مین کسی بہادر سپاہی سے محبت کرتا ہے تو وہی محبت کا ان سے رشتہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پی ایم ایل این سلیوٹ کرتی ہے ایسے سپاہیوں کو اور ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کی بات بجائے سیکورٹی پالیسی والی، پچھلے 10-12 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، 10 سال سے اور تقریباً 12 سال سے، اور اس میں نہ ہم نے سیکورٹی پالیسی بنائی، نہ کوئی لا بنایا، نہ اپنی پولیس کو اس کے لیے ٹرینڈ کیا۔ یہ پچھلے 10 سال اس میں کوئی ایک حکومت نہیں ہے۔ سی آئی ڈی 100 بندے ہیں کراچی میں، اس کی کوئی ایک سی آئی ڈی بھی وہ بیچاری کیا کرے جو موبائل کی لوکیشن بھی نہیں لے سکتی، آپ اس سی آئی ڈی کو کیا کریں گے، اس کے آگے بڑے مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے آتے ہی اس پہ کام شروع کیا، اور سیکورٹی پالیسی کے بڑے ملٹی ڈائمینشنز ہیں، فورن پالیسی دیکھنی ہوگی، انٹرنل پالیسی، اکنامک، ساری چیزوں کو ملا کے، وہ تو اوور آل نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے نا، لیکن جو این آئی ایس پی ہے، نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس سارے معاملات کے ساتھ، اس معاملات، اور اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ایجنسیز کو ایک پلیٹ فارم پہ وہ مہیا ہو تاکہ کوارڈینیشن سے وہ ہو سکے۔ پھر لا بنایا ہم نے، اور اس کے لیے آرڈیننس لے کے آئے، پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس، پہلے کوئی نہیں تھا، مسنگ پرسنز بنتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت دفعہ ابھی بھی 20,000 کراچی میں اندر ہے، اور اب آپ نے دیکھا کہ بھی عدالتوں میں یہ معاملات اس حد تک گئے کہ پھر ہماری جتنی بھی فورسز تھی وہ ڈیمورلائز ہوئی، نہ فورسز کو کوئی شیلٹر تھا اور نہ ہی کوئی قانون موجود تھا، اور سیکورٹی اور دوسری ٹریننگ تھی۔ سندھ میں تو عام پولیس کے سب انسپیکٹر تک کے ایسے لوگ ہیں جو کبھی کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہی نہیں گئے۔ پچھلے آپ نے دہائیوں سے پولیٹیکل بھرتیاں کی، میں تو سمجھتا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ صوبائی مسئلہ ہے، نہیں صوبائی مسئلہ تو ہے، لیکن اب انٹرفیئر وفاق نے کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ اب ادھر یا ادھر ڈالنے کی بجائے
اب اس کو ایک ہو کے لڑنے کی ضرورت ہے. اور آج وہ میرے بھائی جو ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, ایک ڈرون حملہ ہوا تھا تو طوفان اٹھا تھا, یہ بھی ڈرون ہے. یہ مذاکرات پہ ڈرون نہیں, یہ امن پہ ڈرون نہیں. نہیں یہ نہیں ہے, یہ تو کہنے کا. اور ایک اب نہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے مسائل اداروں کو بھی اور پولیٹیکل فورسز کو بھی. اور یہ جو آپ پالیسی کہہ رہے ہیں یہ بھی جلد از جلد اس پہ بننی بھی چاہیے اور امپلیمنٹیشن اب تو ہونی چاہیے. جانو ٹکزئی صاحب, یہ پچھلے دنوں ذکر سنا کہ تحریک انصاف کی طرف سے آیا, لیکن حکومت کا بھی کوئی ہے کہ جی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو یہ کام کر نہیں سکتے, مولانا سمیع الحق کو جو آنا چاہیے. میں نے پچھلے سال ایک انٹرویو کیا تھا مولانا سمیع الحق صاحب کا, جس میں میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو تحریک طالبان کا کیا پتا ہے, ان کو یہ جو تحریک طالبان ہے اس کا کچھ نہیں پتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کس قسم کی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ حالات تو بہت زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس واقعے کی انیکویکل مذمت کرتا ہوں. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور یہ بھی بہت افسوسناک بات ہے کہ ایسے واقعات ہمیں پھر اسی مسئلے پہ فوکس کرتے ہیں جس کو ہم بھول جاتے ہیں اور پھر خواب خرگوش نیند سو جاتے ہیں. لہٰذا یہ افسوسناک بھی ہے اور ہمیں یہ کیوں لینا چاہیے آج کہ ہم اس بڑے مسئلے کو کس طرح ہینڈل کریں. اب آج بھی ہم تیار نہیں کہ کتے کو کنویں سے نکالیں. مسئلہ صرف ٹی پی کے ملیٹنسی کا نہیں ہے, اس میں بھی ہے, سیکٹیرین بھی ہے, ہاسٹائل ملیٹنسی بھی ہے, کرمنلٹی بھی ہے, لیکن جو ہمارا نیشنل رسپانس ہونا چاہیے اور جو ہمارا نیریٹو بننا چاہیے وہ نہیں ہے. آج بھی ہم صرف ایک شیٹ پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم نے کلیئر لکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کا ملیٹنسی جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے خلاف کارروائی جو ہے غیر شرعی ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ لوگ جو فرنٹ لائن پہ شہید ہو رہے ہیں یا ہمارے شہید ہیں, ایک پولیس آفیسر ہے, چاہے وہ ایک پولیس جوان ہے, چاہے وہ فوجی ہے جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن ہمارے لیے ہے نہ ہونا چاہیے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری جو کنفیوژن ہے وہ ہماری پالیسیوں میں ہے اور ہماری نیریٹو میں. کیسے دور کریں اس کو؟ اس کے لیے ہم نے تمام ایز اے ریاست, تمام ادارے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, ہماری تمام ایجنسیاں, ہم نے بل آج ابھی ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی تھریٹ ہے. تو کتنی دیر بعد آئیں گے؟ اتنی اے پی سیز ہو چکی ہیں, کب آئیں گے ہم یہ اس ایک پیج کے اوپر؟ لیکن آج بھی سیکٹیرین جو مانسٹر سر اٹھا رہا ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. میری جو معلومات ہیں وہ یہ کہ ایجنسیز بالکل ایل اکوپڈ ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے, ان کے وسائل کوارڈینیشن نہیں ہے. تو اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ حکومت کا ہے, یہ اسٹیٹ کا ہے, تمام اداروں کا ہے. جو فرقہ وارانہ دہشت گرد ہیں ان میں اور اس کالعدم تحریک طالبان میں آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے. بالکل. یہ جو تحریک انصاف بار بار کہتی ہے کہ جی وہ علیحدہ ہے, یہ علیحدہ ہے, یہ تو فیکچولی غلط بات ہے. نہیں, لنکس بالکل اس میں یہ آپ کو معلوم ہے. جب ملیٹنسی کے دنیا میں جو ہے یہ ایک دوسروں کے آپریشنل ہیلپ کے بغیر سروائیو تو نہیں کر سکتے. کراچی سے لے کے خیبر تک اور بلوچستان تک ان کا ایک لنک ہے. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل ڈائمنشن بھی ہے اس کا. آپ کو ہوسٹائل ملیٹنسی کا معلوم ہے بلوچستان میں اور فاٹا میں, انڈین لنک بھی آپ کو معلوم ہے, آپ خود ایکسپرٹ ہیں. اور آپ کو یہ ایک نائیو بات ہے کہ ہم یہ کہنا کہ یہ ایک آئسولیٹڈ پرابلم ہے, لیکن اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے اس پہ ہمارا ایک ویو ہے. لیکن ابھی تک جو ہم نے کوششیں کی ہیں اس میں ایک چیز کمی ہے کہ ڈسکنیکٹ آج بھی موجود ہے. اس کے باوجود کہ ہم کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے میکینزم کے حوالے سے. اب سمیع الحق صاحب کے لیے میں بہت احترام رکھتا ہوں, کیا یہ ایک سنجیدہ عمل ہو سکتا ہے کہ ایک افیکٹولی مذاکرات کے ایک آؤٹ کم کو ڈیلیور کر سکے؟ اس لیے ڈاؤٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ مسز اسلم جو ہیں, جو چودھری اسلم صاحب کی بیوہ جو ہیں, ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. السلام علیکم مسز اسلم. اسلام. مسز اسلم, یہ میں خیر اب کیا میں کہوں, آپ کا جو اس وقت دکھ ہے اس کا تو مداوع نہیں ہو سکتا, لیکن میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ برسر پیکار تھے دہشت گردوں کے خلاف, ان سے آپ کی بات بھی ہوتی ہوگی. تو یہ جو ہمارے اس وقت پروگرام میں بات یہی ہو رہی ہے کہ بہت سالوں سے ہم اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں ہے. جب آپ سے ان کی ہماری جیت ہو سکتی ہے جی اگر بندے چودھری اسلم جیسے ہوں تو یہ چودھری اسلم جیسے بندے کیسے آئیں گے؟ یہاں پہ تو ایک کنفیوژن مچا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی یہ جنگ ہی نہیں ہماری. یہ جنگ کیوں پھر ہماری دھرتی پہ اتنا گند کیوں ہے؟ نہیں, میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پھر ہماری دھرتی پہ دہشت گردی ہے نا, کسی اور کی دھرتی پہ تو نہیں ہے. جنگ پھر ہماری ہوئی نا. تو آپ کے شوہر کو تو اس معاملے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ جنگ کس کی ہے؟ نہیں, ان کو تو کبھی کنفیوژن ہوا بھی نہیں. اللہ کا کرم ہے, انہوں نے ہمیشہ دلیری سے لڑا, دلیری سے جیا, دلیری سے موت مانگی اور دلیری سے اپنے مشن سے ادھورے رہ گئے.
शहादत नसीब कर गए अपने लिए। उनके लिए तो बड़े मकाम मिल गए, उनको मसले तो बच्चों के लिए जरूर होंगे। मैं भी चाहूंगी उनके बच्चे एक सुरखरू होकर अपने एक मैदान में अपने बाप के नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़े। वो अगर किसी माँ ने उनको भी बेटा पैदा किया तो मैंने 3 किए, मैं भी चाहूंगी कि 2 बेटे मेरे इस फील्ड में आए और उसी तरह से जो किया बाप का मिशन है उसको पूरा करें। ठीक ठीक, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। तो मैं भी एक माँ हूँ, आज जिस मैदान में मैं खड़ी हूँ, जब मैं ये बात कर सकती हूँ तो बाकी क्यों नहीं है ऐसी बात। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप ये कर सकती हैं, आज तो टूटने का अमल था। ठीक है, बिल्कुल सही, टूटने का अमल है, बिल्कुल सही है। और खास तौर पे ये कह सकते हैं चौधरी की औरत होने के लिहाज से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये जंग हमारी धरती पे नहीं है, तो फिर जहाँ से वो गुजर रहे थे तो मेरे ख्याल में वो इंडिया का बॉर्डर ही होगा। सही, सही कह रही हैं। और खास तौर पे उस दिन जिस दिन आपके शौहर जो हैं उनको शहादत नसीब हुई, उस दिन आप ये बात कर रही हैं, तो वाकई ये बात जो है वो बहुत दलेरी की है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है, सुनिएगा, देखो फैमिली नहीं चाहती कि उनके घर की छत उड़े। सही, बीवी अपने हस्बैंड की मौत नहीं मांगती, ना कभी सोच सकती है, क्योंकि उसके बच्चे मुझसे, उसके 4 बच्चे हैं। सही, सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अगर उसकी बीवी के इरादे हो सकते हैं तो मैं ये कहूंगी कि सिंध पुलिस में अल्लाह चौधरी जैसे और 15-20 अफसर पैदा करे। सही, सही, सही कह रही हैं आप। और हमारे पुलिस अफसरान ने जो है वो बहुत कुर्बानियां दी हैं। चौधरी असलम साहब भी उनमें से एक जो है बहादुर और जरी पुलिस ऑफिसर थे, और जिस तरीके से उन्होंने इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जंग जो है वो जारी रखी, मैं समझता हूँ कि और हमारे साथ यहाँ पे जो मेहमान बैठे हुए हैं वो भी जो है वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं, और चौधरी असलम साहब को भी सलाम पेश कर रहे हैं। मिसेस असलम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर। हौसले भी ऐसे हों और बीवियों के हौसले भी ऐसे ही हों। बिल्कुल सही, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। उसी के बाद हम ये जो है ना ये जंग लड़ भी सकते हैं और इस जंग को जीत भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आके इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बेलाग में बात हो रही है कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है इसका हमने कैसे सामना करना है। असमा साहिबा, इसमें जो एक मामला है, जिस तरह अभी तलाल चौधरी साहब बात कर रहे थे कि यहाँ पे इस वक्त सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, क्योंकि ये जो आग है ना, ये अगर आज उधर लगी हुई है तो कल इधर आ जाएगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि किस तरीके से एक हो सकता है, इकट्ठ हो सकता है कि जिसमें दोनों पार्टियाँ, 2 सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान की, कि किस तरीके से इस मामले को इकट्ठा करके, ख़ास तौर पे सिंध में, जहाँ पे अभी ये कराची में, जैसे रेहान आशमी साहब कह रहे थे कि कराची में बहुत अरसे से ये मामला चल रहा है, तो इसमें कोई इकट्ठ तो करने की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं जरदारी साहब की तरफ से और तमाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से शदीद मज़म्मत करती हूँ, और उनकी बेगम और उनके बच्चों के साथ उनसे हम सलूट करते हैं कि आज इस मौके पर उन्होंने जो पैगाम कौम को दिया, अगर इसके बाद भी पाकिस्तानियों को, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि शर्म नहीं आती है, तो फिर उस कौम का कुछ नहीं हो सकता। कि अगर बेवा उठकर ये बोले और आपके चैनल में आए तो इससे बड़ी बात नहीं है। हम सब पाकिस्तानियों को उनको सलूट करना चाहिए कि आज उन्होंने इतनी हिम्मत का मुजाहिरा किया पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का फेलियर है। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि जहाँ पर 90% आबादी गुर्बत में है और हम अपने मुल्क को बचा नहीं पाते। अगर हम ये ब्लेम गेम करें सूबाई हुकूमत और पिछली हुकूमत और अगली हुकूमत, अब बात उससे निकल चुकी है। शैडो गवर्नमेंट थी इनकी और पूरा तकरीबन साल गुजरने को है। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी को तो छोड़े, एक गवर्नमेंट की सिमत का आज पता नहीं है कि वो इसके हक में है, कि इसके खिलाफ में है, कि इसके साथ है, कि किसके साथ है और किसके साथ नहीं है।
APC की बात भी नहीं है, एक सिटिंग गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आज मौजूद नहीं है। जब सिटिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी मौजूद नहीं होती है तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की लेकिन पॉलिसी ये जो सिटिंग है कम से कम पॉलिसी बनाने की तो कोशिश कर रही है ना, आपके जमाने में तो बनी नहीं थी। हमारे कागज पे नहीं बनी थी ना, बट आपकी पॉलिसी थी कि यू वर फाइटिंग टेररिज्म। देयर इज नो पॉलिसी टुडे। आप जो काउंटर टेररिज्म मिलिट्री ऑपरेशंस जो थी वो तो फौज बना रही थी हिकमत अमली, तो फौज किससे ऑर्डर लेती है? फौज एक सिटिंग गवर्नमेंट से ऑर्डर लेती है। वो आपने सारा काम फौज को दिया। नहीं, फौज को दिया है तो कोई हाथ नहीं, आप अभी फौज तो सिटिंग गवर्नमेंट के साथ ही एक कोलैबोरेशन पे करती है। बट इन डेमोक्रेसी जब होती है एक मुल्क में तो फौज अपनी बात तो नहीं करती है ना, सिटिंग गवर्नमेंट के ऑर्डर लेती है। आज वही फौज है, आज वही मुल्क है, आज 2/3 मेजॉरिटी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, लेकिन ये पाकिस्तान का इशू नंबर 1 है कि नहीं है? हम क्यों आज उस अच्छा ओके, इसके ऊपर रिपोर्ट है। ये इशू नंबर 1 है तलाल चौधरी? बिल्कुल इशू नंबर 1 जाने चक सही साहब, बिल्कुल इशू नंबर 1 है। रेहान हाशमी साहब, ये इशू नंबर 1 है, आपसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। देखें, मैं एक चीज वाजे करना चाहता हूँ एजाज साहब। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, प्लीज। मैं एक चीज वाजे करना चाहता हूँ, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने आज से कई साल पहले, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमने मुस्तकिल कहा कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी मुतारिफ कराएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठा होकर बैठें, इस पे बातचीत करें, जिसमें काउंसलिंग की बात हो, जिसमें रिहैबिलिटेशन की बात हो, जिसमें ऐसे नौजवानों को रिहैबिलिटेट करने की बात हो कि जो कि किसी भी वजह से दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, दहशतगर्द बनते जा रहे हैं, और ऐसे तमाम एस्पेक्ट्स को काउंटर किया जाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो वाहिद पहली जमात है जो कि इसके ऊपर बात कर चुकी है। अल्ताफ भाई ने 3 साल पहले इसके ऊपर डिस्कस किया है। लेट मी आल्सो आस्क फरीद पराचा साहब। फरीद पराचा साहब, ये इशू नंबर 1 है जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है? अच्छा, पराचा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तो हमारा इसके ऊपर एक इत्तफाक़ी राय है तलाल चौधरी साहब कि ये हमारा, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है जो कि वज़ीर आज़म ने भी कही, 1-2 मीटिंग्स में भी जहाँ पे मैं भी मौजूद था, उन्होंने कहा कि जो मईशत का भी हमने पहिया चलाना है वो भी उस वक्त तक उस तरीके से नहीं चल सकता जब तक इस मसले को, इस कमबख्ती को ख़त्म ना किया जाए। बिल्कुल बजा बात। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताएं कि जैसे बात हो रही थी जाना जगज़ई साहब ने भी कहा कि वो इकट्ठ होने की बहुत ज़रूरत है। अब APCs भी हुई बेशुमार, ANP ने भी की, JUIF ने भी की, आप लोगों ने भी की। अब कितनी दफ़ा हम मतलब क्या करेंगे कि ये इकट्ठ होगा? देखिए, जो जज्बा है ना जी, जहाँ एतजाज हसन जैसे बच्चे हों, जहाँ मोहम्मद चोई असलम जैसे अफसर हों और उनकी बेवा की आपने जज्बों की कमी नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि ये जज्बे को किसी पॉलिसी में बिल्कुल, मैं वही बात कहने लगा हूं कि अब इसको, अब हुकूमत को भी, और यकीनन अब इस बड़े इकट्ठ की बजाय अब फैसला करना होगा और डेडलाइंस रखनी होगी हर काम के लिए, मुज़ाकरात हों या कोई हर चीज की डेडलाइन, उसके बाद दूसरी ऑप्शन। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोग आपको देख रहे हैं कि आप इस वक्त 4 मुख्तलिफ पार्टीज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। आप इस बात की हमें जमानत देते हैं अपने वोटर्स को, पाकिस्तान के लोगों को, कि आप लोग आपस की जो इख्तलाफात हैं सियासी, उनको मिटा के इस नुक्ते के ऊपर एक जो है इर्तकाज करेंगे और इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से? जो नहीं मिटाएगा वो मेरा ख्याल है वो मिट जाएगा, खुद मिट जाएगा। और आपने आज जमात इस्लामी फरीद पराचा साहब की जो इब्तदाई गुफ्तगू थी, उन्होंने टेक्निकली अपने वो शहादत वाली बात से बैकआउट कर दिया है। ठीक है, मेरा एहसास करने की। जी आसमा, आप कुछ कहना चाह रही? देखिए जी, इख्तिलाफात तो सियासी पार्टियों में होंगे, उसका क्या ये मतलब है, नजर जो एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, उसका क्या ये मतलब है कि हम पाकिस्तानियों को दाव पे लगाए? क्या किसी सियासी पार्टी जब वो वोट लेकर आती है, ख्वाह कोई भी हो, असेंबली में बैठती है, तो क्या पाकिस्तान की आवाम उसको ये मैंडेट देती है कि यू कैन कमेंट विथ योर कंसेंट वी आर बीइंग किल्ड? तो क्या हमें ये मैंडेट मिला है? मैं इसके ऊपर, हमारे आपस में इख्तिलाफात हैं। ठीक है, हमें वो वक्त याद है जब JUI और जमात इस्लामी की हुकूमत थी KPK में, लेकिन क्या एक सियासी पार्टी जब इलेक्शन जीतती है तो क्या वो ये हक लेकर आती है कि हम पाकिस्तानियों को कत्ल कर सकते हैं? अच्छा, इसके ऊपर आज हमारा ये इत्तफाक राय हो गया। इसमें रेहान हाशमी साहब भी हो, जैसे उन्होंने पहले कहा कि वो MQM का एक मौक़िफ़, हमेशा से आप MQM को जो मर्जी कहें, लेकिन इस बात के ऊपर उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रहा है। इसके ऊपर हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे इस हवाले से कि अब इसको हमने प्रिस्क्रिप्टिवली आगे कैसे लेके चलना है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जाना जगज़ई साहब आपका, तलाल चौधरी साहब आपका, अस्मा अरबाब आपका, रेहान हाशमी साहब आपका,
اور فرید پراچا صاحب جنہوں نے ہمیں فون پہ جوائن کیا، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا ابتدائیے میں کہ اس معاملے پہ اب یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کنفیوژن کا شکار رہے تو پھر ہم مارے جائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔